साथ ही रहिए। सदर PFUJ अफजल भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने अरवाई को वक्त दिया। सर सहाफी का काम होता है कि वो सवाल करे, सहाफी का काम होता है कि वो हकाइक तलाश करे, लेकिन ऐसे में जब जातियात पर हमले होने लगे तो क्या ये सहाफत पर हमला नहीं है? देखिए, मैंने तो सही बात है, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि उज़मा बुखारी साहबा ने ये बात क्या कर दी है रियली, क्योंकि हमारा वो साथी जिसकी शहादत पर पूरा पाकिस्तान का मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट जो है वो 3 कम सोग में रहा, और जिस अंदाज में उसने इंसानियत के नाते पर जो है वो एक फर्द की मदद करते हुए उसको बचाते हुए हमारे साथी की अतर मतीन की जो है वो शहादत हुई थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मैं उज़मा बुखारी साहब अगर ये मेरा प्रोग्राम सुन रही है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको पता नहीं था इस इशू का, उस शहादत के बैकग्राउंड से आप वाकिफ अगर नहीं थी, तो मेरा ख्याल है अब आपको पता चल गया होगा कि किस अंदाज में हमारे उस साथी की अतर मतीन की शहादत हुई थी, डकैती के खिलाफ मजामत करते हुए शहादत हुई थी। और उस पर सिर्फ ये तारिक मतीन का भाई नहीं था, वो पूरे पाकिस्तान में उसके खिलाफ, उस शहादत के खिलाफ एक ऐसा फिक्री रद्द-ए-अमल था कि PFJ ने उससे 3 दिन तक शोक बनाया था। ये सिर्फ कराची का इशू नहीं था, ये कराची से बाहर निकले, आप निकले पूरे इंटीरियर सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान के अंदर सहाफियों ने उस वाक़े को, अतर मतीन की शहादत को जो है वो एक सानिया करार दिया था। तो मेरी आपसे उज़मा बुखारी साहबा अगर नहीं भी सुन रही तो मैं अभी अरशद अंसारी साहब लाहौर में हमारे सेक्रेटरी जनरल रहते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अभी फोन करके कि हम उनसे बात करें, ताकि हम उस साने को दोहराते हुए भी हमारा दिल दुखता है, उस साने पे बात करते हुए हमारा दिल जो है वो दुखता है कि हम बार बार किस तरह उस वाक्य को दोबारा दोहराएं कि अतर मतीन की शहादत कैसे होती है, और आज हम उसकी वजाहत देनी पड़े कि वो शहादत थी, वो एक डकैती के खिलाफ मजामत के दौरान। तो तारिक मतीन भाई, आप हौसले में रहें, आप हमारे भाई हैं, हमें वो सारे वाक़े का पूरी तरह इल्म था। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वाक़े पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला, अभी मैं PFJ के सेक्रेटरी जनरल और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दोस्तों से बात करता हूँ कि उन्हें हक़ाइक़ से आगाह करें, और उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ट्विटर पर इस बात की वजाहत करें। अच्छा, लेकिन अफजल साहब, अगर सूरत हाल को हम इस तरह से देख लें, चलें इस मामले को साइड पर करें, और अगर ये बात की जाए कि कोई भी एक मामला चल रहा है ट्विटर पर या फिर मुल्की सूरत हाल जो है उसके पेश नजर अगर एक चीज चल रही है और उस पर अगर कोई सहाफी सवाल उठा देता है, मैं या आप क्या फिर इस डर से सवाल ना उठाएं कि हम पर जाती हमला हो जाएगा या ट्विटर पर या किसी भी और तरह से? देखें, ये तो बदकिस्मती है कि जो अखलाकियात का जनाजा सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं ये अनसोशल हो जाता है अचानक, कि जो अखलाकियात का जनाजा यहाँ पर निकाला जाता है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। कौन सा जर्नलिस्ट है जो महफूज रहा किसी सियासी जमात से? हर सियासी जमात ने, PTI ने अपना एक गालम गलोच ब्रिगेड बनाया हुआ है, मुस्लिम लीग नून ने अपना बनाया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने अपना बनाया हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने 2 फेस रखे हुआ है। एक वो फेस जो जर्नलिस्टों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करता है, PR की बात करता है। जरा उस सियासी जमात के आप अगेंस्ट को बात कर ले तो फिर वो दूसरा उनका गालिब गलोच जो ब्रिगेड जो है वो हरकत में आ जाता है। तो हम इसके खिलाफ मजामत कर रहे हैं, और मैं बारहा कह चुका हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सेंसरशिप का सबसे बड़ा हथियार है तो वो ट्विटर है, जिसको अगर आप ट्विटर को ट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंसरशिप के लिए सबसे बड़ा इस्तेमाल हथियार बन जाता है। आप किसी पर तशद्दुद करके उसको जर्नलिस्ट को खामोश नहीं करा सकते, आप किसी को जर्नलिस्ट को अगवा करके भी खामोश नहीं करा सकते, लेकिन जब आप ट्रोलिंग करते हैं, उसको इस तरह के सानहात का आप उसे ताने देते हैं, उसको गाली देते हैं, उसकी बहन की बात करते हैं, किसी की बीवी की बात करते हैं, तो फिर लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं सच बोलने से। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि तमाम सियासी जमातों को अपने ये जो उन्होंने गालम गलोच ब्रिगेड बनाए हुए हैं खत्म करने चाहिए, ताकि सियासत में भी जो है वो संजीदगी और मतानत आ सके, और सहाफी जो सच बोलते हुए जिन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है वो भी इससे महफूज रह सके।
یقیناً یہ امر قابل مذمت ہے کہ ہم کس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں. آپ ساتھ ہی رہیے. لالا اسد پٹھان رہنما PFUJ ہمارے ساتھ موجود ہیں. لالا، ایک صحافی سوال اٹھاتا ہے اور اس پر ہوتا یہ ہے کہ الزام لگ جاتا ہے بھائی کے ہی قتل کا. کتنا افسوسناک دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، یہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ شرمناک بھی ہے کہ طارق متین کے بھائی کو جس بے دردی سے کراچی میں ڈکیتی کے واردات کے دوران وہ کسی اور کی ڈکیتی ہو رہی تھی، انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اس پاداش میں ان پر فائر کر کے ان کو مارا گیا تھا. اور یہ ساری اسٹوری نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے جرنلسٹوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے بھائی کو کس بے دردی سے اور کس وجہ سے مارا کیا گیا تھا. مگر اس کے باوجود بھی ایک سینسیبل خاتون کہلانے والی ایک ویل نون پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہے اور ان کی طرف سے اس طرح کا گھٹیا قسم کا جواب آتا ہے بغیر کسی ثبوت کے اور صرف الزام کے تحت، تو یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے. کبھی بھی پولیٹیکل پارٹیوں کے رہنماؤں کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. سوال اٹھانا ہر جرنلسٹ کا فرض ہے. بالکل لالا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سوال اٹھانا ہر جرنلسٹ کا حق بھی ہے، اس کا فرض بھی ہے. اور ازما بخاری جو کہ ایک سیاسی رہنما ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک قابل وکیل کی قابل بیٹی ہیں، لیکن کیا لالا ہم اخلاقی زوال کا اس حد تک شکار ہو چکے ہیں کہ ہم رشتوں کا تقدس پامال کرتے ہوئے یا ہم کسی مرے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑتے؟ یہی تو ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ ہم ٹرولنگ کرتے کرتے، گالیاں دیتے دیتے اس نہج پہ جا پہنچے ہیں کہ اب ہمارے پاس اخلاقیات کی یہ پستی کا عالم ہے کہ ہم نہ صرف مرے ہوئے انسانوں کو بھی نہیں بخش رہے، اور اس کے علاوہ ہم ہول سوسائٹی اور اپنے آنے والی جنریشن اور یہ جو اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں بچے موجود ہیں، ان کو ہم کیا سکھا رہے ہیں، یہ کیا سیکھ رہے ہیں، ہم ان کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارے لیڈر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. کوئی اگر جو سوال اٹھائے تو سوال تو پوری دنیا میں اٹھتے ہیں، اگر جو سوال اٹھنے پر اس طرح کی گفتگو کی جائے گی تو پھر آپ کی سوسائٹی کہاں پر کھڑی ہوگی؟ آپ کس طرح اپنے بچوں کو کیا لرن کرا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں ان کو کہ جو آپ سے سوال کرے آپ نے ان کو گالم گلوچ کر دینا ہے، ان پہ طنز کرنا ہے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے ہیں تاکہ وہ اس جھوٹے الزامات کے سننے کے بعد آپ کو جواب نہ دے سکے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ المیہ ہے. یہ سوچنا پڑے گا تمام پولیٹیکل فورسز کے سربراہوں کو کہ ان کی پارٹیوں میں اس طرح کے جو لوگ ہیں یا تو ان کو ٹرین کریں یا سمجھائیں اور یا پھر ان کو ایسی اپنی پارٹیوں سے باہر نکالیں، کیونکہ یہ سیاسی پارٹیاں ملک میں سیاسی کلچر کو فروغ دیتی ہیں. اگرچہ گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو رکھا جائے گا تو پھر آپ کی سوسائٹی اور آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں کہاں رکے گی جاتی؟ بالکل. اور لالا، کیونکہ ازما بخاری ایک سیاسی لیڈر ہیں، ایک پبلک فگر ہیں، تو سیاسی رہنما سے سوال اٹھانا کوئی جرم نہیں ہے بلکہ یہ تو فرض اور حق بھی بنتا ہے. نہ طارق متین کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ اطہر متین کا کوئی سیاست سے تعلق تھا، لیکن پھر ازما بخاری اس معاملے پر کیوں سیاست کر رہی ہیں؟ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ جب سے PTM کی گورنمنٹ گئی ہے اور یہ لوگ حکومت سے باہر آئے ہیں تو شاید ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگلی حکومت ان کی بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ ایشو. اور اس کے علاوہ اس ملک میں سوال اٹھانا ایک بہت بڑا جرم بنتا جا رہا ہے، جس کی بہت بڑی پریشانی ہے. نہ صرف پاکستان میں جرنلسٹوں میں اس کی تشویش کی لہر ہے بلکہ پوری دنیا کے جرنلسٹوں میں. IFJ اس پہ بہت بڑا کنسرن رکھتی ہے، پوری دنیا، یونائٹڈ نیشن اور باقی تمام ادارے اس پہ بڑا کنسرن رکھتے ہیں کہ پاکستان میں آخر یہ کیا ایشو ہو رہا ہے کہ سوال اٹھانے پر جو ہے وہ ذاتی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بھونڈے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس طرح کی غلیظ گفتگو کی جاتی ہے جس سے ان کی پوری فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور ان کے جو بچوں پہ اثرات جاتے ہیں. اب اس طرح کے اگرچہ آپ بھائی کا قتل کا الزام بھائی پہ لگائیں گے اور وہ زبان زد عام ہے کہ اس کا واقعہ کس طرح ہوا، تمام اخبارات نے، ٹی وی چینلز نے، سب نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اور اس طرح کا الزام اگر آپ ان کی فیملی کے ممبرز پہ لگائیں، ان کے بچوں پہ کیا گزرے گی کہ بھائی کے قتل میں انوالو تھا. چلیں بعد میں تو بچے سمجھ جائیں گے اور بچوں کو پتہ بھی ہوگا، مگر سوسائٹی پہ کیا واپس لاتے ہیں؟ بالکل سوال اٹھتا ہے کہ سوسائٹی کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سابق سیکریٹری کراچی پریس کلب رضوان بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان صاحب، شکریہ ARY کو وقت دیا آپ نے. کتنا ہی افسوسناک یہ معاملہ ہے کہ ایک صحافی نے سوال اٹھایا جس پر ازما بخاری نے اس صحافی پر بھائی کے ہی قتل کا الزام لگا دیا. جی بالکل، اصل میں ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز روز بھی سوچتی
تو ہم مخالف پہ الزام لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب طارق متین نے ایک سوال ریز کیا اور اس سوال کے بجائے اس کو جواب دیتی ہیں وہ، انہوں نے اس میں الزام لگا دیا، ٹھیک ہے نا. اس پورے معاملے میں جو اطہر متین کی شہادت ہوئی تھی، اس پورے معاملے میں میں بالکل انوالو تھا اور کراچی پریس آن بورڈ تھا. اس پورے معاملے کا ہمیں پتا ہے، یہ پورا ایک معاملہ ڈکیتی کا معاملہ تھا، جس میں پولیس بھی نے جو ہے قاتل کو پکڑا اور اس کے بعد قاتل کو جو ہے وہ ایک قاتل جو ہے وہ ابھی اس پہ کیس چل رہا ہے، دوسرا قاتل مارا گیا. تو یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ وہی کیس تھا، ایک ڈکیتی ایک حادثہ تھا، لیکن اس کو ایسا رنگ دینا کہ بھائی نے بھائی کا مروا دیا ہے، بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے. اصل میں سیاست میں پچھلے کچھ عرصے میں یہ رجحان آ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ حقائق کے بجائے ہم الزام کی سیاست کرتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی چیز نہیں سوچتی تو ہم مخالف پہ الزام لگا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی شرمناک عمل ہے، اور یہ ان کو اپنے الفاظ اپنا جو الزام ہے واپس لینا چاہیے. صحیح. اچھا رضوان صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ کس طرح سے اطہر متین کی شہادت ہوئی، لیکن ایسے میں عظمہ بخاری صاحبہ نے جس قسم کا گھٹیا الزام لگایا ہے، کتنی اخلاقی پستی کی یہ بات ہے. کیا یہ پیغام جا رہا ہے معاشرے کو، سوسائٹی کو، کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ کیا قد کاٹ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا نا، اصل میں سیاست میں ایک نیا رجحان آ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسے الزام لگائیں اور خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی ثابت نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو جب کوئی چیز نہیں سوچتی آپ کو تو الزام لگا دیتے ہیں. اب طارق متین والا معاملہ ہے، طارق متین کو میں اچھے جانتا ہوں، کہ فیملی کو اچھے جانتا ہوں، ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اچھی اچھی پارٹیاں جو ہیں، اچھے اچھے لیڈران جو ہیں، وہ ایک غلط رجحان کی طرف چل کے پڑے ہیں، بجائے اس کے وہ اپنی جو چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کریں، اپنی جو غلطیاں ان کو صحیح کریں. یہاں اگر کوئی اس سے صحافی سوال کر رہا ہے تو اس کو جواب دیں، وہ جواب کے بجائے ان کا صحافی پر الزام لگاتے ہیں، جیسا ہم نے عظمیٰ والے کیس میں دیکھا. میں نے کہا کہ ان کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، اپنے اس غلطی پر انہیں معافی مانگنی چاہیے، اور یہ بہت ہی شرمناک عمل ہے. بالکل بہت ہی شرمناک عمل ہے، اور یہ شروعات ہے، اور اس کو روکنا بھی چاہیے اور اس کی مذمت بھی کی جانی چاہیے، تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہو کہ ایک صحافی اگر سوال اٹھائے تو اس پر ذاتی جو حملے ہیں وہ کیے جائیں. رضوان بھٹی صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ.